میں کیا کہا گیا ہے، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا بہادر علی رضوی، مذہبی اسکالر ہیں اور رہنما پاکستان سنی تحریک. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں مولانا صاحب؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. شب برات کے حوالے سے جو ہے خصوصی گفتگو جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ قرآن و سنت کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب برات کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کی آمد ہے اور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ پروگرام جو ہے شب برات کے موقع پر لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں، اللہ کے کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یہ قرآن روشن کتاب جو اس کو ہم نے نازل کیا اس لیے ڈر سنانے کے لیے، اور فرمایا کہ یہ رات مبارک رات ہے. کس رات کو نازل کیا؟ مبارک رات کو. بے شک. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس لیے کہ ہم لوگوں کو ڈر سنائیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اس میں جو حکمت کے کام ہیں سارے کے سارے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایک ملک کو چلانے کے لیے، صوبے کو چلانے کے لیے اسمبلی کے فلور پہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سسٹم کو جو چلا رہا ہے اس کا سال بھر کا بجٹ جو ہے وہ اس شب برات جو ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ وہ بجٹ جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اس رات میں اتنے لوگ جو ہے ان کا لکھا جائے گا، یہ مریں گے، یہ تندرست رہیں گے، ان کو زندگی ملے گی، سارے معاملات، رزق کتنا ہے، بیمار کتنے ہوں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس رات لکھی جاتی ہیں. اور جہاں تک حدیث پاک کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کو کیسے منایا؟ جی. ساری رات عبادت میں گزاری. سبحان اللہ. دیکھیں اکثر و بیشتر یہ میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر عبادت نہ بھی کرے تو ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے محبوب ہے جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے. بے شک. انہوں نے جتنے بھی کام کیے وہ امت کی تعلیم کے لیے کیے کہ میری امت جو ہے یہ کام اپنا لے، سنت اپنا لے اور ان کو فائدہ ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب بنی کلب کی بکریاں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جی، تو ان کی بکریوں کی تعداد اس دور میں بہت زیادہ تھی، تو فرمایا کہ ان کی تعداد کے مطابق اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کن لوگوں کو جو اس رات کو عبادت کریں گے، اس رات کو جاگیں گے، اللہ رب العزت کو منائیں گے. لیکن آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کی نہیں بخشش ہوگی. مشرک جو ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. عادی شرابی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اسی طرح جو غیبت کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو ایسے فعل جو ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ توڑ لیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس رات کو اس کی فضیلت کو سمجھیں. جیسے قرآن پاک میں اس کی فضیلت تو یہاں ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیلاً اللہ نے بیان فرما دیا، اس کی فضیلت یہاں ہوگی. دوسرا یہ کہ ہم اس رات کو حدیث کے مطابق، حضور کے فرمان کے یا طریقے کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ رات بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. اور رحمتیں سمیٹنے کی رات ہے، برکتیں. اور ہم انسان ہیں اور پتلا غلطی ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے عبادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے ایک بات بولی اس میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز ادا نہیں کرتے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ نوافل کی ادائیگی